بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 341 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ماقبل کتب سے تصدیق۔ آج کے سبق میں ہم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ سے اس کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر کو پڑھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ میں جو امر ہے ایمان کا، تو یہ ایک الگ سے حکم دیا گیا ایمان لانے کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر جو پہلے سے نازل شدہ کتابیں ہیں ان کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ آج بحث ہوگی۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اللہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو ہم نے اتارا، اس حال میں کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ افراد للایمان بالامر به والحث علیہ لانہ المقصود والعمدۃ للوفاء بالعہود۔ یہاں صرف ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، بہین طور پر کہ ایمان کا حکم دیا گیا اور اس پر ابھارا گیا ہے، کیونکہ مقصود ایمان ہی یہی ہے۔ تو مقصود مطلب ہے ہی ایمان، اور وفائے عہد کے لیے ایمان جو ہے یہ ایک اہم رکن بھی ہے۔ وتقیید المنزل بأنہ مصدق لما معہم من الکتب الالہیۃ من حیث انہ نازل حسب ما نعت فیہا، اور منزل میں یہ قید لگانا کہ وہ ان کتب الہیہ کی تصدیق کرنے والی ہے جو اہل کتاب کے پاس ہیں، وہ اس حیثیت سے ہے کہ یہ قرآن اسی کے مطابق نازل ہوا ہے جو کتب سابقہ میں بیان ہوا ہے، یا پھر جو ہے اس کا معنی وہ یہ ہے کہ او مطابق لما فی القصص والمواعید والدعاء الى التوحید والامر بالعبادت والعدل بین الناس والنہی عن المعاصی والفواحش، اور یا پھر یہ کہ قرآن قصص اور مواعید میں یعنی قصوں میں اور وعدوں میں جو وعیدات ہیں ان میں، نیز دعوت توحید میں اور امر عبادت میں، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں، اور نہی عن المعاصی میں گناہوں سے روکنے میں، اور یہ جتنا بھی ان چیزوں میں جو ہے وہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ والفواحش وفیما یخالفها من جزئیات الاحکام بسبب تفاوت الاعصار فی المصالح من حیث ان کل واحدۃ منها حق بالاضافۃ الى زمانها مراعی فیها صلاح من خطب بها۔ تو فرمایا کہ ان تمام میں نہی عن المعاصی میں والفواحش کے حکم میں کتب سابقہ کے وہ مطابق ہے، اور قرآن کریم کا کتب سابقہ سے جزوی احکام میں مختلف ہونا،
اس سبب سے ہے کہ اوقات اور جو ادوار ہیں ان کی مصلحتیں جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر جو مصلحت ہے وہ جزئی جو طور پر دیکھا جائے تو اپنے دور کے لحاظ سے برحق ہے، اور اس میں ان لوگوں کی صلاح اور فلاح جو ہے یہ اس میں ملحوظ ہے جو اس کے مخاطب ہیں۔ حتی لو نزل المتقدم فی ایام المتأخر لنزل علی وفقہ یا لنزل علی وفقہ، تو فرمایا یہاں تک کہ اگر سابق میں نازل ہونے والی جو کتب ہیں، جو اللہ کا کلام ہے جو پہلے اتارا گیا، اگر بعد میں نازل ہوتی ہیں تو وہ بعد والے زمانے کے مطابق نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلِذَالِکَ قال علیہ الصلوۃ والسلام لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا کسی چیز کی گنجائش نہ ہوتی۔ تنبیہ علی ان اتباعها لا ينافی الایمان به بل یوجبہ، ولذالک اراد بقولہ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور فرمایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کی میری پیروی کے سوا کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ فرمایا کہ جو مصدق لما معکم کی قید ہے اس حقیقت پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ کتب سابقہ کا اتباع قرآن کریم پر ایمان لانے کے منافی نہیں ہے، بلکہ ان کا اتباع اس پر ایمان لانے کا موجب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تعریضاً یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم اس پر پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی پہلے مسلمان بنو۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل اوفو بعہدی میں ایمان اور طاعات یعنی جو عبادات ہیں یہ سبھی چیزیں شامل ہیں۔ اب سوال ہے کہ اس حکم عام کے بعد تنہا الگ سے ایک ایمان کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ پیچھے تو یہ ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، تو اور اسی طرح مصدقا لما معکم فرما کر یہ اس پر خصوصیت کے ساتھ کیوں تنبیہ کی گئی یا ابھارا گیا؟ تو یہ جو سوالات ہیں یا شبہات ہیں تو اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ جو تخصیص ہے وہ ایمان کے حوالے سے ہو یا پھر وہ مصدقا لما معکم کی تائید کے حوالے سے ہو، تو یہ جو بھی تخصیص ہے یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان سب میں مقصود اور جو بڑا رکن ہے وہ ایمان ہے۔ اب مفسر کا قول ہے کہ من حیث انہ نازل حسب معنات فیہا، یہ مصدقاً کی تشریح ہے، یعنی وہ قرآن کریم کتب سابقہ کا مصدق کیسے ہے، قرآن کریم میں سابقہ کتابوں کی تصدیق کیسے ہے، تو اس مصدق ہونے سے، تصدیق والا ہونے سے، تصدیق کرنے والا ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن کریم سابقہ کتابوں کا اس اعتبار سے مصدق ہے کہ قرآن حکیم کا جو تعارف سابقہ کتابوں میں مذکور ہوا ہے تو وہ قرآن کریم اسی تعارف کے مطابق نازل ہوا ہے، یعنی جو گزشتہ کتابوں میں اس قرآن کریم کا ذکر تھا کہ وہ ایک ایسی کتاب ہوگی کہ جو تمہارے پاس موجود چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہوگی، تو بعین ہی جب قرآن کریم نازل ہوا تو وہ انہی صفات کا حامل تھا۔ یا پھر اس کو یوں سمجھیں
جس طرز کے واقعات سابقہ کتابوں میں تھے اور جس طرح کے وعدے یا وعیدات گزشتہ کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں نازل کیے گئے، اور جس طرح کی توحید کی دعوت، عبادت کی دعوت، لوگوں کے درمیان عدل سے کام لینے کی، انصاف کرنے کی دعوت، یہ جو سابقہ کتابوں میں جس انداز سے ذکر کیا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اسی طرح اسی انداز کے مطابق وہ دعوت توحید بھی ہے، دعوت اسلام بھی ہے، عدل بین الناس کی ترغیب بھی ہے، اطاعت کی دعوت بھی اسی انداز سے موجود ہے، اور پھر جس طرح معاصی اور فواحش سے یعنی گناہوں سے، بے حیائیوں سے سابقہ کتابوں میں نہیں وارد ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، اسی طرح ہم قرآن کریم میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ان چیزوں سے وہ نہیں وارد ہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اصولی مضامین قرآن کریم اور اسی طرح کتب سابقہ کے جتنے بھی مضامین ہیں تو اصولاً وہ آپس میں یکساں ہیں، اور قرآن کریم اس لحاظ سے پھر دیکھا جائے تو سابقہ کتابوں کا مصدق ہوا، یعنی یہ یقیناً پھر ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوا۔ البتہ وفیما یخالفها من جزئیات الاحکام سے ایک سوال کا جواب بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور جو ہماری بحث ہوئی اس کے متعارض بھی اس کو ایک شبہ کا ازالہ بنا سکتے ہیں۔ سوال اس انداز سے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ سابقہ کتابوں کا مصدق ہے، تو ہم تو کئی ایک جزئیات میں اختلاف پاتے ہیں، یعنی سابقہ کتابوں کو دیکھا جائے اور قرآن کریم کی جزئیات کو دیکھا جائے تو کافی چیزوں میں فرق ہے، کافی احکام جدا جدا ہیں، تو قرآن کریم اور کتب سابقہ کے احکام جزئیہ میں پھر اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزئیات کے اختلاف کا جو سبب ہے وہ ادوار بدل گئے، زمانے بدل گئے، تو ان چیزوں کا بدلنا یہ سبب ہے ان چیزوں کے اور جزئیات کے الگ ہونے کا، اور ہر دور کی ظاہر ایک الگ سے مصلحت ہوتی ہے، اور اس کے مطابق ہی اس دور کے جزئی احکام پھر وہ نازل ہوتے ہیں۔ تو جس دور میں جن جزئی احکام کے لوگ مکلف ہوتے ہیں ان کی جو اصلاح ہے یا ان کی کامیابی ہے انہی احکام کے اندر ملحوظ ہوتی ہے، تو لہٰذا سابقہ کتابیں اگر آج کے زمانے میں نازل ہوتی تو آج کے دور کی طرح ان کے احکام نازل ہوتے ہیں، چونکہ آج کے دور کا تقاضا ہی یہی تھا، اور یہی کتاب اگر اس دور میں نازل ہوتی تو اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس کے احکام نازل ہوتے، تو لہٰذا مصلحت کے مطابق اللہ کی آیات کا نزول ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ جزئیات میں اختلاف کیوں ہے، وہ مصلحت ادوار کی وجہ سے ہیں۔ اب اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری ہی پیروی کی گنجائش ہوتی، تو جو آج کا دور ہے تو وہ اس کے مطابق احکام نازل ہوں گے۔ اچھا، اب تنبیہ علی ان اتباع سے یہ تقیید المنزل بانہ مصدق کی خبر یہ واقع ہو رہا ہے، اور مصدق لما معہم حال واقع ہے بما انزلت کی ضمیر مفعول سے۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ بما انزلتہ مصدق لما معکم انزلتہ کی یہ ضمیر مفعول بھی جو ہے، یہ انزلتہ کی ضمیر مفعول بھی ہے، یہ ذوالحال اور مصدقاً اس سے حال ہے۔ حال ذوالحال کے لیے چونکہ قید ہوتا ہے تو بس کسی ذوالحال کے لیے حال ذکر کرنا در حقیقت اس کو یہ مقید ہی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب منزل یعنی قرآن کریم کو تصدیق کی قید سے مقید کرنے کا مقصد اس حقیقت پر تنبیہ کرنا ہے کہ سابقہ کتابوں کی پیروی قرآن کریم پر ایمان لانے کے منافی نہیں ہے، بلکہ ان کی پیروی اس چیز کو واجب کرتی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، کیونکہ قرآن کتب سابقہ کا مصدق ہے، لہٰذا قرآن کی تکذیب در حقیقت وہ سابقہ کتابوں کی تکذیب ہے۔
اس لیے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہہ کر تعریض کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ قرآن کریم پر ایمان لانا واجب قرار دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کو خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات لیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ انزلتو کی اصل عبارت کیا تھی، انزلتو ہوا اگر تھی تو اس کی ترکیب کیا تھی، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ تقیید المنزل کا تعلق ترکیبی اعتبار سے کیا ہے، وہ بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔